آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا اس کے اندر اس فکر کا، تو اس کو آپ نے کنٹیکسچلائز کیا، آپ نے اس کو رکھا ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں، یعنی آپ اس کو کہہ لیں اراؤنڈ 1900، یعنی ٹرن آف پریویس سینچری جو نا، اس کے جی اراؤنڈ آپ نے اس کو رکھا. اس میں جو بڑے کیریکٹرز ہیں وہ سر سید ہیں، شبلی ہیں، فراہی ہیں، مودودی ہیں، اس وقت دوسرے ٹرکی کے اور ایجپٹ کے لوگ ہیں. تو جب ہم جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں وہاں تو ہم نے ٹریڈیشنل ریلیجن یہ دیکھا ہے، جس کو وہ ہمیشہ 1400 سال کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ 1400 سال سے یہ ریلیجن ہے. جب ہم یہاں فکر فرائی کو ایک 100 سال پرانی سچویشن کے اندر یا 150 سال پرانی سچویشن کے اندر رکھ کے جب ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ایک طرح کی صرف ایک ماڈرنسٹ موومنٹ کے طور پہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کا ریلیشن شپ کیا ہے پچھلے 1400 سال سے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کہنے کو آپ ماڈرنسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم ماڈرنسٹ ہوتے فکر فراہی والے، تو آج کل ایک آیت بڑی مشق ستم بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو اگر وہ نشوز کریں تو تم ان سے 3 مراحل میں معاملہ کرو، اور آخری مرحلہ فاضربوہن، اور ان کو تم تعدیب بھی کر سکتے ہو، 2 4 لگا بھی سکتے ہو. اس کے اوپر بڑے ترجمے کیے گئے ہیں. ماڈرنسٹ لوگ ہیں فیمنزم کے اثر میں بھی اور دوسرے پہلوؤں سے بھی. مثلا کسی نے کہا ہے کہ عورتوں کو مثالیں دے کر سمجھاؤ، کسی نے کہا ہے کہ ان سے بات چیت کرو، کسی نے کچھ. ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا، کیوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جس طرح سے یہ لفظ بولے گئے ہیں، قدیم عربی زبان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، اس میں یہ اس معنی میں نہیں آتا. تو ہم اس معنی میں ماڈرنسٹ ضرور ہیں، جدید زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں اور جدید سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن اپنی اپروچ کے لحاظ سے ہم قدیم ہیں. اور ہمارا لنک، جیسے میں نے درمیان میں بھی ایک بات کہی کہ ہم جب لگاتے ہیں عہد صاحب قدیم زبان پڑھتے ہیں، قدیم زبان میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ بلسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اترا ہے، آج کی زبان میں نہیں اترا. تو اس وجہ سے ہم تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی روایت سے جڑا ہوا ہے تو وہ فکر فراہی ہے. جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، روایت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ موجودہ دین سے جڑے ہوئے ہیں. موجودہ دین اور روایت میں بڑا فرق ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ روایت کون سی، یعنی بریلوی، مالکیوں والی، شافیوں والی، حنفیوں والی، کون سی روایت؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ روایت ہوتی کیا ہے. یعنی آپ میں واقعہ میں سنا کر ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اصولی طور پر بات کر دیتا ہوں کہ اگر آپ حنفیوں سے ایک سوال پوچھ لیں، حنفی ہی بیٹھے ہوں، سارے دیوبندی بیٹھے ہوں یا بریلوی بیٹھے ہوں، جو بھی حنفیوں کی ٹائپ آپ کو میسر آ جائے، ایک سوال ان کو لکھ کر الگ الگ دے دیجئے، اس کا جواب لے لیجئے. 5 آدمی ہوں گے تو 5 مختلف جواب ہوں گے، یا 2 مختلف ہوں گے یا 3 مختلف ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حنفیت اپنی بنیادیں تبدیل کرتی رہتی ہے. حنفیت خود اپنا اسی طرح مسلک ہے، سارے اس طرح سے ہیں، کوئی بھی تبدیلی سے بچا ہوا نہیں ہے. تو روایت ماضی سے جڑا ہوا کوئی آدمی اگر ہے تو وہ فکر فراہی ہے. اس وجہ سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی عربی، قرآن کے اپنے بتائے ہوئے اصول، ان کو لے کر چلتے ہیں. تو اس طرح سے زیادہ روایتی لوگ ہیں. اگر روایت کوئی پسندیدہ چیز ہے یا ماضی کے ساتھ جوڑنے والی، تو ہم اس طرح سے چل رہے ہیں. جدید زمانے میں سوالات ضرور ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں. ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے مثلا ابھی میں نے سورہ لقمان کی آیت سامنے رکھی ہے. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے علم کا ذکر نہیں کیا، تو یہ ماڈرنسٹ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. ماڈرنزم تو یہ ہوگا کہ میں کہوں جی کہ پردہ چھوڑیں، آئیں، جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، تو بالکل اور اپروچ ہوگی. ہم اپروچ یہ اختیار کر رہے ہیں کہ قرآن اصل میں کیا کہہ رہا ہے. اس طرح سے ہم ماضی سے جڑے ہوئے ہیں.